السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں آپ کا بھائی ابو طلحہ ضحاک آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں. ہمارے ساتھ ہمارے ریاض کے ساتھی موجود ہیں، کریم اللہ بیابانی صاحب، جو کہ ماشاءاللہ ریاض سے ہیں اور ابھی خیبر آئے ہوئے ہیں. حال ہی میں انہوں نے ماشاءاللہ اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، بالکل 950 ریال میں. 950 ریال یعنی انڈیا کے قریب 15,000 روپے ہوتے ہیں. 15,000 روپے میں ماشاءاللہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، خاص طور پر ہمارے ہندوستان میں، حیدرآباد میں، جس کے بارے میں انگریزی اخبارات میں آیا کہ 4,000 کروڑ کا خرچہ مسلمان کرتے ہیں حیدرآباد کے. تو یہ بہت زبردست مثال کریم اللہ صاحب نے ہمارے سامنے رکھی ہے. اپنی بیٹی کی شادی کی بالکل 950 ریال اور 15,000 روپے میں. تو میں کریم اللہ صاحب سے چند سوالات کرنا چاہوں گا جو کہ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی کافی مفید ہوں گے. السلام علیکم کریم بھائی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ جب سعودی عرب سے گئے تھے تو کیا آپ یہ ارادہ کر کے گئے تھے کہ آپ کی بچی کی شادی کرنا ہے، یا پھر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے جو ہے نا ایک انتظام ہو گیا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام رسول اللہ. اصل میں دیکھیے، شادی کا ارادہ تو ہمارا نہیں تھا. بچوں کو جو ہے شارٹ ٹرم ویکیشن ملا تھا 15 دن کا، تو اس سلسلے میں ہم گئے تھے. اچانک رشتہ آ گیا تو تحقیقات کی لڑکے کے بارے میں، لڑکا شادی کا مناسب دکھا تو امیڈیٹلی جو ہے within 3 days ہم جو نا شادی کرا دی. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی لڑکی کی تعلیم آپ جو سعودی عرب میں کرائے، کہاں تک آپ نے اپنی لڑکی کو پڑھایا تھا؟ ہم نے بچی کو جو ہے بایو میڈیکل انجینئرنگ کرایا یہاں پر. ماشاءاللہ، بایو میڈیکل انجینئرنگ، ماشاءاللہ. جی. اچھا یہ بتائیے، آپ جب شادی طے کیے تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ ایک معیاری شادی کرنا ہے جو عام طور پہ حیدرآبادی ماحول میں کی جاتی ہے، معیاری شادی جس میں جو ہے نا جوڑے گھوڑے کی رقم بھی دی جاتی ہے اور دہیز کے پیسے بھی دیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے کافی اسراف بھی ہوتا ہے شادی خانوں وغیرہ میں. تو آپ کو کیا دل میں یہ خواہش نہیں تھی، آرزو ارمان نہیں تھے آپ کو کہ جو ہے نا بیٹی کی شادی ہے، پہلی بیٹی کی شادی ہے اور ماشاءاللہ انجینئر بھی ہے بچی، تو آپ کی کیا یہ خواہش نہیں تھی، آرزو ارمان نہیں تھے آپ کے کہ آپ کی بچی کی شادی اچھی کرنا ہے؟ شروع سے آرزو یہی تھی کہ جو ہے شادی جو ہے قرآن و سنت پہ ہونا اور سیرے سادگی سے ہونا، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے صحابی جو شادی کیے تھے اسی طرح سے ہونا وہ ارادہ تھا ہمارا. اور دوسری بات کیا کہ میں خود بھی اپنی شادی جو ہے بالکل سنت پہ کرنے کی بہت کوشش کیا تھا آج سے زمانے سے پہلے. تو شروع سے میرا ارادہ یہ تھا کہ بچی کی شادی بھی میرے اولاد کی شادی بھی جو ہے قرآن سنت پہ ہونا ہے. جی جی ایسا کوئی ماشاءاللہ. ہمارا منشا نہیں تھا کہ جو ہے ایسے اخراجات ہونا جی یا ایسے جو ہے رسومات کرنا جو اسلام سے جس کا تعلق نہیں ہے. اچھا، جب آپ یہ کیے شادی اس طریقے سے بالکل اتنے کم خرچے میں، تو کیا آپ کو لوگوں کے تانے نہیں ملے، یعنی کہ رشتہ داروں کے، لوگوں کے، کہ بھائی سستے میں چھڑ گئے آپ، تو آپ جو ہے بالکل خرچہ نہیں کیے، تو ایسا تانے آپ کو کیا سننے میں ملے؟ سننے میں بہت آئے. کافی لوگ یہ بولے کہ بھائی انہوں نے بیٹھے بیٹھے 10 لاکھ بچا لیے، کوئی بولا کہ بیٹھے بیٹھے 15 لاکھ بچا لیے. سمجھے آپ؟ جی اور خود جو ہے گھر سے بھی جو نا ہمارے گھر کے لوگ بھی، والدہ وغیرہ جو ہے ان کے لیے ارمان تھے کہ گھر کی بڑی پوتری ہے جی تو ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے. لیکن جیسا وہ ہمارا دیکھے پلاننگ دیکھے ہماری ارادے دیکھے وہ لوگ بھی جو نا پریشان ہو گئے کہ بھائی ایسا کرنے شادی ہو سکتی. ان کو تعجب ہوا کہ کیا اتنے میں شادی ہو سکتی. جی. آپ جب کیے شادی ہے، ارادہ کیے، تو آپ کو یہ پاسبل دکھا یا امپاسبل دکھا؟ بالکل پاسبل نہیں، کوئی دشواری نہیں آئی اللہ کی طرف سے. آپ کو ایسا ذہن میں ذرا بھی کھٹک نہیں آئی کہ یہ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا؟ مجھے تو یہ خیال تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جی اگر یہ اللہ کے رسول کر سکتے ہیں، ہم کو بتا سکتے سبق، جی اصحاب رسول بتا سکتے ہیں ہم کو سبق، تو ہم کو ان کے طریقے پہ چلنا ہے. تو اسلام آخری دنیا تک ہے، جی. تو کبھی بھی آپ ارادہ کریں گے ان کے حساب سے چلنا چاہیں گے تو آپ کو یہ اللہ میں آسانی پیدا کر سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے، اب آپ اتنی سستی شادی کیے، ٹھیک ہے، تو عام طور پہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ جب آپ سستی شادی کرتے ہیں، کچھ جوڑا گوڑا نہیں دیتے، دہیج نہیں دیتے، تو سسرال والوں کی طرف سے بچی کو کافی جو ہے تانے سننے پڑتے، تو اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے کہ جو ہے نا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ جو ہے نا میں بھی اپنی شادی کیا بالکل شرعی حساب سے. جی تو آج تک میرے اور میری زوجہ میں جو اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اللہ نے ایسی رحمتوں سے نوازا ہے. جی ماشاءاللہ. تو میری بھی توقع ہے کہ جو نا جب ہم شادی جو ہے قرآن سنت پہ کیے ہیں تو میری بھی بچی جو ہے انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہے اس کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں رحمت سے نوازے گا. جی ماشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات اور بڑا دل تو جو ہے دولہے کا ہے اور دولہے کے والد صاحب کا ہے، کیونکہ یہ ڈیسیشن لینا بہت بڑی بات ہے، اور عام طور پہ لڑکے والے جو ہے لڑکی والوں پہ پریشر ڈالتے ہیں، ستاتے ہیں، اور جو ہے
زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ماشاءاللہ آپ کو جو ملا، جو لڑکا بھی ملا ماشاءاللہ کافی اچھا ہے، اس سے اندازہ لگ رہا ہے اس چیز کا. تو آپ جو ہے ہمارے جو ویورز ہیں، ناظرین ہیں، تو ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ آگے مطلب یہ کرنے کے لیے کیسا، مطلب کیا کرنا چاہیے؟ پریکٹیکل سٹیپ ان کو بتائیے. آپ کیسا کیا، آپ سٹیپس کیا لیے؟ اصل میں دیکھیے جو نا، پہلے تو جو ہے لڑکے کے والد صاحب نہیں ہے، ان کا انتقال ہو گیا. جی جی. لڑکے کے والدہ ہے. ساری بات چیت ان کے ساتھ ہی ہوئی، اور ان کے ماموں وغیرہ کوئی تھے ان کے ساتھ ہوئی. جی. تو جب ہماری بات چیت شروع ہوئی تو ہم سب سے پہلا بات شروع کرنے سے پہلے یہی کنڈیشن رکھے کہ ہماری شادی ہمارا ارادہ ایسے کرنا ہے. جی. اگر اس پہ راضی آپ ہے تو آگے بات بڑھائیں گے. جی. ورنہ بات کی کوئی معنی نہیں ہے. جی جی. ہم بات چیت کریں گے، بعد میں پھر یہ باتوں پہ ناتفاقی ہو جائیں گے تو کوئی معنی نہیں ہے. تو الحمدللہ جو ہے لوگ ہر چیز میں مانے ہماری. اچھا. ہر بات ہماری مانے. اور میں ایک قرآن کی آیت اکثر جو نا ہمارے دوستوں کو بتاتے رہتا ہوں کہ جو ہے ان تنصر اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم. جی. تو اس سے میں یہ نکالتا ہوں کہ جو نا، اگر آپ ارادہ کر لیں کوئی چیز کا، جی. مطلب ارادہ کرنا کوئی چیز نیک چیز کا جو ہے اللہ کی نصرت کرنے کے برابر ہے. صحیح بات ہے. جب اللہ کی نصرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت کرتا ہے، جی بالکل. اور آپ کے قدم جو ہے مضبوطی سے جما دیتا. ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ اگر یہ اس آیت میں اتنا دم ہے نا، جی. اسی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا میرے لیے آسانیاں پیدا کر دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں سارے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو ہے اتنی فضول اسراف جو کر رہے ہیں آپ شادی میں، آپ لوگ اگر آپ لوگ یہ پیسے بچائیں گے جی. تو ہمارے ہندوستان میں سب سے پچھلی قوم جو ہے مسلمانوں کی ہے. جی جی جی. اگر آپ اس میں سے لاکھوں بچائیں گے، جی. اپنے مسلمان بھائیوں کو کاروبار سے لگائیں گے، جی. اپنے بیوہ اور بہنوں کو جو ہے کاروبار سے لگائیں گے، جی. تو انشاءاللہ جب تک ان کا کاروبار چلے گا، جب تک زندہ رہیں گے، جی. آپ کو جاریہ ملیں گا، ان کے دعائیں ملیں گی. ان کے دعائیں سے جو ہے آپ کو جاریہ ثواب ملے گا، اور آپ کے بچوں کی زندگی جو ہے رحمتوں سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ بھر دیں گے. صحیح بات ہے. یہ میرا جو ہے نا سب کے لیے ایک میسج ہے. انشاءاللہ. تو ناظرین، یہ ہمارے کریم اللہ بیابانی صاحب ہیں ماشاءاللہ، جو ابھی اپنے تاثرات بتا رہے تھے کہ کس طرح بالکل 950 ریال اور 15,000 روپے میں اپنی بیٹی کی شادی ماشاءاللہ انہوں نے کی ہے حیدرآباد میں، اور پریکٹیکلی انہوں نے کر کے بتایا ہے دنیا کے سامنے، اور دنیا کے سامنے ایک لائیو ایگزامپل انہوں نے رکھا ہے ماشاءاللہ. تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ یہ ایگزامپل ہمارے لیے بھی بہترین نمونہ اور ایگزامپل ہے کرنے کے لیے، اور اس میں کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، کوئی جو ہے نا ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور عام طور پہ جیسے ہمارے پاس کہتے ہیں کہ ہمارے آرزو ارمان ہے جو شادیوں میں نکالنا ہے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے. میرے بھائیوں، لوگوں کا کام ہے کہنا، وہ تو کہتے رہیں گے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ الحمدللہ میری بھی جب شادی ہوئی تھی بالکل مسجد میں ہوئی تھی، اور مسجد سے سیدھا ہم گھر آ گئے تھے. شادی خانہ وغیرہ ہم نے اسراف نہیں کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں ایسی برکت دی ماشاءاللہ کہ میں اس کا بیان نہیں کر سکتا. اور جو لوگ ماشاءاللہ سیدھی سادھی شادیاں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی زندگی میں کافی سکون دیتا ہے، مالی اعتبار سے ہو، ذہنی اعتبار سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو، اللہ رب العزت برکت ہی برکت دیتا ہے. اور ہم یہی دعا کریم اللہ صاحب کی لڑکی کے لیے بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی خوشحال بنا دے، اور اس لڑکے کو اللہ رب العزت اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس دنیا میں بھی اس لڑکے کو مالدار بنا دے، اور آخرت میں بھی اس کو مالدار بنا دے.